اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے کہتے ہیں جی حافظہ افرا جاوید، اور یہ میرا یوٹیوب چینل ہے جس میں میں تفسیر قرآن اپلوڈ کرتی ہوں، اور اب تک ہم پارہ نمبر 8 میں الحمدللہ آ چکے ہیں، اور پارہ نمبر 8 کی سورۃ الاعراف ہماری جاری ہے، اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 31 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 32 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، تم فرماؤ اللہ کی اس زینت کو کس نے حرام کیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی ہے، اور پاکیزہ رزق کو کس نے حرام کیا؟ تم فرماؤ یہ دنیا میں ایمان والوں کے لیے ہے، قیامت میں تو خاص انہی کے لیے ہوگا۔ اب یہاں پر کیا ذکر ہے؟ دیکھیے، تم فرماؤ اللہ نے اس زینت کو، اللہ کی اس زینت کو کس نے حرام کیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی۔ ہم نے گزشتہ رکوع میں لباس کی اہمیت پڑھی تھی، اور اس میں لباس کی ٹائپس بھی پڑھی تھی، ایک زینت والا، ایک سطر ڈھانپنے کے لیے، اور اس کے علاوہ تیسرا لباس التقویٰ، اور فرمایا گیا یہ سب سے بہتر ہے، یعنی تمام لباسوں میں سب سے بہتر لباس ہے دل کا پاک ہونا۔ جہاں جسمانی لباس کے مکمل اور جسم کو ڈھانپ دینے کی شرائط اسلام میں لاگو ہیں، وہیں پر دل کو پاک صاف رکھنے کا بھی حکم دیا گیا۔ پچھلے رکوع میں وہ سارا کچھ سیکھا۔ آج کے رکوع کی ابتدا اگر پچھلی تفسیر کے ساتھ ہی منسلک کی جائے تو بہتر طور پر سمجھ آئے گی کہ جس رکوع میں ہم نے لباس کی اہمیت سیکھی، اللہ فرماتا ہے میں نے زینت والا لباس بھی تمہارے لیے حلال کیا، جائز کیا، لیکن اگر وہ شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے تم اس کو استعمال کرو، اس لباس کو پہنو جس طرح شریعت کہتی ہے، اور اپنے جسم کی پاکیزگی کا، اپنے جسم کے پاک ہونے کا، ڈھانپ لینے کا مکمل اہتمام رکھو، اپنے لباس کو پاک اور صاف رکھو۔ اور اس کے بعد اس آیت کو اگر اس آیت سے لنک کیا جائے تو رب کیا فرما رہا ہے کہ خود سے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کیوں کر لیتے ہو، حالانکہ وہ چیزیں جو اللہ نے حلال کی ہیں، وہ زینت جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی، اب اس میں لباس بھی آ جاتا ہے، اس میں کھانے بھی آ جاتے ہیں، جو ہم نے رکوع کا اختتام کیا تھا کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہم لوگوں نے خود سے چیزیں ایجاد کر لیں، یہ نہ کھائیں، وہ نہ کھائیں، اس سے صحت خراب ہوگی، اس سے ہوگی وغیرہ، وہ الگ بات ہے کہ اگر آپ کو آپ کی فزیکلی آپ کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ آپ کو کوئی چیز ریکمنڈ کر رہے ہیں کہ اس سے بچا جائے اور اس کو کھایا جائے، وہ الگ بات ہے، لیکن جو چیزیں حلال ہیں ان کو بلا تردد کھایا جائے، ان کے حلال ہونے، اب اللہ کی طرف سے وہ حلال ہیں، ان کو کھایا جائے، ایک لمٹ کے ساتھ کھایا جائے، ایک طریقے کے ساتھ کھایا جائے۔ تو ہم نے اس آیت کی تفسیر میں بھی پڑھا تھا نا کہ حد سے نہ بڑھو، تو جب ہم حد سے بڑھیں گے نہیں، خواہ وہ نمکین چیز ہے، خواہ وہ چکنائی والی ہے، خواہ وہ سادہ ہے، خواہ وہ کسی بھی طرح سے ہے، دور حاضر کا کوئی بھی حلال فوڈ لے لیں، ہم اس میں حد سے نہیں بڑھیں گے اور خود سے اس حلال کو اپنے اوپر حرام نہیں ٹھہرائیں گے، یہ تو میں اپنے لیے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حرام ہی ہے وغیرہ وغیرہ، تو ان چیزوں سے تو اللہ نے منع فرمایا۔ اور وہ امور جن کے حلال ہونے کا قرآن میں ذکر ہے، وہ آیات جن میں واضح الفاظ میں ذکر ہے کہ یہ چیزیں، یہ کیٹیگریز جو ہیں، ان میں تم پر جانور حرام ہو جاتا ہے، یہ والا کھانا حرام ہے۔ سورہ مائدہ میں بھی تفسیر گزری، سورہ انعام میں بھی ہم نے ڈیٹیل پڑھی، ان کے علاوہ خود اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہیں اس زینت کو جو اللہ نے تمہارے لیے جائز کیا؟ یعنی اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس چیز کو شریعت حرام نہ کرے وہ حلال ہی ہے، اور حرمت کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، جبکہ حلت کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں۔ یعنی شریعت نے جن کو حرام کیا وہ ہمارے سامنے ہے، ایک ایک آیت میں بھی رب العالمین نے فرمایا تمہارے لیے بہتا ہوا خون، تمہارے لیے وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے، تمہارے لیے وہ جانور جو اپنی موت خود مر جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو اس آیت میں ذکر ہے، اگر میں اس تفسیر پہ چلی جاؤں گی تو اس آیات کی، اس رکوع کی تفسیر جو ہے وہ رہ جائے گی۔ تو بہرحال ہم نے پیچھے سیکھ لیا، پڑھ لیا، اب ان کے علاوہ کوئی چیز ہم خود پر حرام خود بخود نہیں کر سکتے۔ شریعت میں حرام پر دلائل دیے گئے ہیں، کسی چیز کی حلت پر کوئی دلائل نہیں دیا گیا، حلال ہونے پر۔ آیت کا اگلا حصہ دیکھیے، تم فرماؤ یہ دنیا ایمان والوں کے لیے
یہ دنیا میں ایمان والوں کے لیے، قیامت میں تو خاص انہی کے لیے ہوگا. یعنی مراد کیا ہے کہ دنیاوی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں نا، انسان ان کا جائز استعمال کرے. یہ نعمتوں کی شکر گزاری میں ہی کاؤنٹ ہوتا ہے. اس پر بھی میں نے تفصیلی گفتگو کی ہے رکوع نمبر 1 میں سورۃ الاعراف کے، نعمت کی شکر گزاری میں. یعنی جو نعمتیں عطا کی گئیں، اب یہ بھی نہیں کہ جو نعمت رب نے دی ہے اس کو استعمال نہ کرنا اور اپنے کپڑوں کا خیال نہ رکھنا، پھٹے پرانے کپڑے ہی پہن کے رکھنا، حالانکہ نئے خریدنے کی طاقت اور استطاعت رکھتا ہے. یہ سمجھے کہ جی اسی فقیرانہ حالت میں ہی بہتری اور بھلائی ہے. یہ کوئی دین نہیں ہے. دین یہ ہے کہ دوسروں کا بھی خیال رکھو، اپنی طہارت اور پاکیزگی کا بھی، اپنے سطر کے ڈھانپنے کا بھی، خود بھی اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھا پہنو، اچھے لائف سٹائل میں رہو، اور دوسروں کا بھی خیال رکھو جو تم سے منسلک ہیں، جو غریب فقراء ہیں، محتاج ہیں لوگ، ان کا بھی خیال رکھو. نہ صرف یہ کہ خود غربا والی حالت اپنے اوپر مسلط کر لیجئے. تو نعمتیں جو رب کی طرف سے عطا کی ہیں یہ مومنوں کے لیے ہیں، اور کافروں کو بھی دنیا میں مل رہا ہے. کیوں مل رہا ہے؟ کیونکہ ان کو مہلت دی گئی ہے. اور رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے اس کی جو اوقات ہے وہ رب کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. ایک کوئی انسیکٹ ہے، جس طرح فار ایگزامپل مکھی لگا لیں، اس کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی کوئی اوقات نہیں. اگر ہوتی تو اس دنیا سے کافر کو گھونٹ پانی تک کا نہ ملتا. تو معلوم یہ ہوا دنیا کی تو کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے. تو کافروں کو بھی اس سے کھانے کو مل رہا ہے، تو ہم کسی ناشکر انسان کو ملتا دیکھیں، ہم کسی کافر کو خوش دیکھیں تو ہم اپنے ایمان پہ شبہ نہ کریں کہ یہ شخص تو نمازی نہیں ہے، تو یہ تو اتنی خوشحال زندگی گزار ہے، میں تو نمازیں پڑھتی ہوں، میں تو نمازیں پڑھتا ہوں، میں تو فقیرانہ حالت میں ہوں. تو دیکھیں ایک بات میں نے کوٹ بہت ہی کچھ دن پہلے پڑھا تھا کہ انسان کو جو چیز جو نعمت نہیں نہ مل رہی ہوتی، فار ایگزامپل کوئی نعمت ہے، کوئی دعا ہے جو آپ مانگی جا رہے ہیں مسلسل، وہ آپ کو وہ عطا نہیں ہو رہا، آپ نہ شکری والی سائڈ پہ نہ جائیں. آپ یہ پوزیٹیو چینج اپنے اندر لے کے آئیں اور اس چیز کو محسوس کر کے خوش ہوں کہ ایک واحد ذریعہ یہ بچا ہے کہ میں اپنے رب کے بہت قریب ہوں. اگر یہ بھی میرا کام ہو جاتا ہے، یہ بھی دعا پوری ہو جاتی ہے، تو میں ایسی کون سی دعا ہے جو دل سے تڑپ کے مانگوں گی؟ میرے لیے تڑپ کے مانگنے کے لیے ایک یہی دعا ہے. تو جتنی دیر تک میں اس کو مانگتی ہوں میں اپنے رب کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں، اور رب کی طرف سے جو حکمت ہے اس کے دیر ہونے میں یہ میری بہتری کے لیے ہے. اگر مجھے نہیں ملنے میں حکمت تو اللہ مجھے نہیں دے گا، اور اگر دیر سے ملنے میں حکمت ہے رب مجھے دیر سے عطا کرے گا. تو جب ہم کسی کی نعمت دیکھتے ہیں ایک تو اس سے حسد نہیں کریں، دوسرا اپنے آپ پہ جو نعمت اللہ نے عطا کی اس پہ تکبر نہ کریں. تو اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ نعمت کو استعمال نہیں کرنا، اللہ نے اہل بنایا ہے نعمت کو خریدنے کا، نعمت کو حاصل کرنے کا، اور آپ اس اہلیت کو اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتے، تو جو کوئی یہ کہے کہ فقیر اسی میں ہے کہ اچھا نہ کھاؤں میں، نہ اچھا پہنوں گا، تو یہ دین نہیں ہے. ایسا شخص جھوٹا ہے، یہ دین کی غلط ترجمانی ہے. اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اچھے کام بھی کرو. دین اس چیز کی تلقین کرتا ہے کہ کلوا من طیبات واعملوا صالحا، سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 51 ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، جو حلال ہے کھاؤ، اور ایک حد میں رہ کے کھاؤ. جو دل کرتا ہے میٹھا کھانے کا، نمکین کھانے کا، یہ وہ جس طرح کا بھی، اگر وہ حلال ہے تم کھاؤ اس کو. اور اللہ فرماتا ہے پھر اس کے ساتھ واعملوا صالحا، نیک اعمال بھی کرو. بھئی شکر گزاری اسی میں ہے کہ تم اللہ کی نعمت کا شکر کرتے رہو، اس کو جائز طریقے سے استعمال کرتے رہو، زبان سے شکر گزاری کرو، دل سے شکر گزاری کرو. ٹھیک ہے. رب فرماتا ہے، اگلی آیت کا آخری حصہ پڑھتے ہیں، کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اور اسی طرح علم والوں کے لیے تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں. تم فرماؤ میرے رب نے تو ظاہری باطنی بے حیائیاں اور گناہ اور ناحق زیادتی حرام قرار دیا. یعنی پچھلی آیت میں کیا تھا کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے، حلال ٹھہرایا، اس کو تم اپنے اوپر حرام کیوں سمجھتے ہو؟ بلکہ حرام تو اللہ نے کیا کیا ہے؟ رب فرماتا ہے حرم ربی الفواحش، بے حیائی. بے حیائی کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کام، ٹھیک ہے، جو کہ اب دیکھیں گناہ کی ڈیفینیشن، آپ ایک ایسا عمل ہے آپ وہ کر رہے ہیں اور آپ اس کو چھپ کے کرتے ہیں، یا آپ یہ سمجھتے ہوئے کرتے ہیں کہ ایک زمانہ یہ لوگ مجھے یہ کام کرنے پر لان تان کریں گے، مجھے برا کہیں گے، اور آپ وہ عمل کرتے ہیں تو آپ کا دل اس چیز کی شہادت دے رہا ہے کہ بھئی یہ گناہ ہے. جیسے کہ آپ کی تنہائی آپ کو جس طرف لے کے جائے نا، جس طرف راغب کرے، تو حقیقت آپ کی وہی ہے. آپ تنہا ہوتے ہیں، آپ کا دل کرتا ہے ذکر اذکار کرنے کا، تو آپ کی روح کی حقیقت وہ، آپ اندر سے اس طرح کے پاک صاف ہو. آپ تنہا ہوتے ہو، آپ کا دل کرتا ہے
کہ میں اللہ کا ذکر کروں، میں نماز پڑھوں، میں تفکر کروں، غور و فکر کروں. آپ کی حقیقت وہ ہے. اگر آپ تنہا ہے تو آپ کا نفس آپ کو برائی کی طرف لے کے جا رہا ہے اور آپ تنہائی میں برائی کر رہے ہو تو یقین کریں اصل وہی ہے. یعنی ظاہری طور پر جتنا مرضی خود کو پریٹینڈ کر لیں، میں ویل ایجوکیٹڈ ہوں، میں نے یہ بھی پڑھ لیا، یہ کورس بھی کر لیا، میں تو اپنی نظروں کی بھی حفاظت کرنے والی، میں تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی باتیں ہیں. پھر جب جس مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہوتی ہے اور بے حیائی سے وہ شخص، اب اللہ کیا فرمانا، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہ جو بے حیائی وہ ظاہری طور پر ہو، یعنی گناہ جو ہے وہ اعلانیہ ہو یا گناہ چھپ کرو، ہے تو وہ گناہ ہی ہے، تو وہ بے حیائی. چاہے تم دل سے وہ اس چیز کو، وہ غلط چیز ہے، حرام چیز ہے، اس کو جائز سمجھتے ہو، دل سے اس کے کرنے کا دل کرتا ہو اور دل اس کو جائز سمجھتا ہو، حق حلال سمجھتا ہو، یا تم وہ عمل فزیکلی کر رہے ہو. اللہ فرماتا ہے ظاہری سے مراد دنیا والوں کے سامنے بھی آ جاتا ہے، ظاہر سے مراد اپنے اعضائے بدنی سے کرنا بھی آ جاتا ہے، اور باطنی سے مراد چھپ کے بھی آ جاتا ہے اور دل سے کرنے سے بھی رب فرماتا ہے ہر طرح کی بے حیائی سے میں تمہیں منع کرتا ہوں، حرام کرتا ہوں تمہارے اوپر. پھر فرماتا ہے والاسم والبغی، اور گناہ اور ناحق زیادتی. گناہ کا میں نے آپ کو بتا دیا، والبغی اور ناحق زیادتی. اب اس میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں ساری دنیا کی. دیکھیں زیادتی کرنا کیا ہوتا ہے کسی کو، اب دیکھیں ناحق زیادتی میں دو طرح کی چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں. ایک یہ کہ جو چیز آپ کا حق نہیں تھا آپ نے اس پہ حق جتایا اور اس کو چھیننے کی کسی سے کوشش کی، یہ بھی زیادتی ہے. اور ایک چیز جو کسی کا حق تھا آپ نے اس کو دیا نہیں ہے، وہ بھی زیادتی ہے. ہاں اگر کوئی شخص اپنا حق مانگتا ہے تو وہ اس پر گناہ گار نہیں ہے. جیسے کہ اگر وراثت کے حصے ہیں یا کسی بھی طرح آپ کا حق بن رہا ہے کسی معاملے میں، ٹھیک ہے، کوئی دکان ہے بہن بھائیوں کے والدین کی، اب اس میں حصہ نکل رہا ہے تو آپ اپنا حق مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں اب کیا حکم ہے کہ اس میں سے جتنا بٹوارا ہو رہا ہے شریعت کے مطابق اتنا ہی لو، نہ کسی کے حق پر زیادتی کرو، نہ مطلب کسی کا حق اپنے اوپر زیادہ لو، نہ یہ کہ جو حق تمہارا نہیں ہے وہ تم اپنے اوپر قابض کر، جس طرح ہوتا ہے ہمارے ہاں جائیدادوں کی تقسیم میں تو عام طور پر یہ چیز ہوتی ہے. تو رب نے منع فرمایا وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور یہ کہ اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ، شرک کسی بھی طرح کا ہو، ٹھیک ہے. عقیدے کے لحاظ سے بھی، یعنی عقیدہ یہ کہتا ہے کہ جس طرح وہ اس وقت تھے منافقین عقیدے کے اعتبار سے مشرکین تھے نا، عقیدے کے اعتبار سے اللہ کا شریک ٹھہرانے والے تھے، لیکن ظاہری طور پر وہ مسلمان تھے. تو وہ لوگ جو کہ ظاہری طور پر بھی شرک کرتے ہیں اور دل سے بھی شرک کرتے ہیں، وہ بھی اس سے بھی منع کیا گیا. اور وہ جو دل سے کرتے ہیں ظاہری طور پر اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں، اس سے بھی منع کیا گیا. یہ بھی منافقت ہے اور اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے نا. پھر فرماتا ہے مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم اللہ کا شریک قرار دو جس کی اللہ نے کوئی دلیل ہی نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ باتیں کہو جس کا تم علم ہی نہیں رکھتے. تو یہاں پر ایک حدیث ہے وہ آپ کے سامنے لکھی بھی ہوئی ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں کسی کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھ لوں، ٹھیک ہے، اگر میں کسی کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھ لوں تو تلوار کی دھار سے اس کی جان نکال کے رکھ دوں. جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی تو ارشاد فرمایا تم سعد کی غیرت پر تعجب کرتے ہو، حالانکہ اللہ کی قسم میں ان سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ مجھ سے زیادہ غیور ہے. اسی غیرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کے کاموں کو حرام فرما دیا، چاہے بے حیائی ظاہر ہو یا پوشیدہ. اللہ اکبر. یعنی ہم کسی اپنے کو کسی برائی میں ملوث نہیں دیکھ سکتے. ایسا ہی ہے، بہن ہے تو وہ اپنے بھائی کو، بیوی اپنے شوہر کو، بیٹی اپنے باپ کو، ماں ہے اپنے بیٹے کو، اور اسی طرح یہی ریلیشنز کو اگر بیٹا ہے تو وہ اپنی ماں کو نہیں دیکھ سکتا، بہن کو نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح ہوتا ہے نا. تو ہم کسی اپنے کو نہیں دیکھ، تو رب ہم سے سب سے زیادہ غیور ہے، وہ اپنے بندوں کو کیسے ملوث دیکھ سکتا ہے کسی برے کام میں. اسی لیے رب نے منع فرمایا. اور یہ حدیث کنسپٹ کلیئر کرنے کے لیے کافی ہوگی کہ اللہ نے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے نا ہم لوگوں کو، اس میں ہماری ہی بھلائی ہے، اور ہم پر یہ کوئی قید، کوئی حد نہیں لگائی جا رہی کہ ہم کہیں کہ یہ تو سختی ہے دین کی. یہ ہمارے رب کا ہم سے پیار ہے جس کی وجہ سے وہ ہمیں اس طرح کے کاموں کے کرنے سے بچنے کا حکم دیتا ہے جس میں ہمارا اپنا فزیکلی بھی اور روحانی بھی نقصان ہو رہا. پھر اب فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، اور ہر گروہ کے لیے ایک مدت مقرر ہے. تو جب وہ
تو جب ان کی وہ مدت آ جائے گی تو وہ ایک گھڑی نہ پیچھے ہوں گے اور نہ ہی آگے. اس مدت سے مراد کیا ہے؟ موت کا وقت ہے، کہ ہر گروہ کے لیے وہ گروہ کافروں کا ہے، انسانوں کا ہے، انسانوں میں کوئی بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مسلمانوں کا ہے، مومنوں کا ہے، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی عقائد رکھنے والے لوگ ہیں. رب کیا فرما رہا ہے؟ تمام کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد وہ میرے پاس بلائے جائیں گے. وہ اس وقت سے، وقت مقرر سے نہ ایک سانس زیادہ لے سکتے ہیں نہ کم لے سکتے ہیں. تو بتائیں میں اور آپ اس قدر عاجز ہیں تو پھر کدھر لے کے جانا ہے اتنا تکبر جو ہم نے اپنے دلوں میں پالا ہوا ہے، کہ اپنے سانس، انسان کی جان اس کے سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے. مجھ میں تکبر میری جان کا ہی ہے، میرے جسم کا ہی ہے، میرے لائق فائق ہونے کا، میرے خوبصورت ہونے کا، میرے مالدار ہونے کا، یہ ساری چیزیں آ کے جسم سے جڑتی ہیں نا، یہ ساری چیزیں آ کے وجود سے جڑتی ہیں نا، جان سے جڑتی ہیں کہ میرے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی، یہ میں ہوں. تو یہ جو میں جہاں پر آ کے اینڈ ہو رہی ہے یہ آپ کی سانس ہے. اور اب سانس کے بارے میں فرما رہا ہے کہ جب آ گیا وہ وقت تو نہ تم ایک زیادہ لے سکتے ہو نہ کم لے سکتے ہو. تو اب سمجھ جائیں یہ ان آیات سے اپنے دلوں کی جو قدورت ہے، جو کہ نفرتیں ہم نے پال رکھی، ان سے دل کو صاف کریں اور دل کو نور کا گہوارہ بنائیں. وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب قرآنی آیات پر غور و فکر کیا جائے گا. یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس تم میں سے وہ رسول تشریف لائیں جو تمہارے سامنے میری آیتوں کی تلاوت کریں، تو جو پرہیزگاری اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا تو ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اور اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. اور وہ جنہوں نے ہماری آیت، اور وہ جو ہماری آیتیں جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں تکبر کریں گے، ٹھیک ہے، تو یہی لوگ جہنمی ہیں. اب تکبر کرنے والوں سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ یہ آیت نمبر 36 ہے اور میں نے 35 لکھا ہے یہاں پر، تو یہ آپ ذرا کنفیوز نہ ہو جائیے گا، ٹھیک ہے، بائی مسٹیک لکھا گیا ہے. تو آیت نمبر 36 میں لفظ ہے نا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، اور تکبر کیا انہوں نے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ حق کی مخالفت کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا، اس کو تکبر کہا جاتا ہے. تو وہ لوگ جنہوں نے آیتیں جھٹلائی تو کیا کیا؟ حق کی مخالفت کی، ایمان والوں کی تحقیر کی. تو رب فرماتا ہے یہی لوگ جہنمی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیتیں جھٹلائی. تو انہیں ان کا لکھا ہوا حصہ پہنچتا رہے گا حتیٰ کہ جب ان کے پاس ان کی جان قبض کرنے کے لیے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آتے ہیں تو وہ فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں جن کو تم اللہ کے سوائے عبادت کیا کرتے تھے؟ تو وہ جواباً کہتے ہیں وہ ہم سے غائب ہو گئے. اب یہاں پر فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا. اب اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ پر افطرا. افطرا مینس جھوٹ باندھنا. اس سے مراد کیا ہے؟ بتوں یا ستاروں کو اللہ عز و جل کا شریک ٹھہرانا، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود سمجھنا، سب اس میں داخل ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے پھر دوسرے فرقے کے لوگوں کے بارے میں آیا جو یزداں اور اہرمن کو دو خدا، یہ ان دونوں کو اپنا خدا مانتے تھے. پھر اس کے بعد جو 3 پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں یا بیٹے ٹھہرانا، باطل احکامات کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا، سب اس میں داخل ہیں. تو جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے، یعنی قرآن کریم کو اللہ کی طرف سے یہ کہتا ہے کہ یہ کتاب نازل ہی نہیں کی گئی، نہ ماننا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنا، یہ تمام چیزیں اس میں داخل ہیں کہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. اور اس حالت میں کہ جب فرشتے ان کے پاس آئیں گے کہیں گے ہاں بتاؤ کن کو اللہ کے سوا پوچھتے تھے، کن کی عبادت کرتے تھے، تو پھر کہیں گے حسرت سے ہائے وہ سب ہم سے غائب ہو گئے. یعنی اس وقت موت کی سختیوں میں کس نے کس کی مدد کرنی، اور وہ اپنی جانوں پر آپ گواہی دیتے ہیں کہ وہ کافر تھے. استغفر اللہ. قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار کلما دخلت امۃ لعنت اختہا. فرمایا گیا کہ اللہ ان سے فرمائے گا کہ تم سے پہلے جو جنوں اور آدمیوں کے گروہ آگ میں داخل کیے گئے تم بھی ان میں داخل ہو جاؤ. جب ایک گروہ جہنم میں داخل ہوگا تو وہ دوسرے گروہ پر لعنت کرے گا حتیٰ کہ جب سب جمع ہو جائیں گے تو ان میں بعد والے پہلے والوں سے کہیں گے کہ اے ہمارے رب
انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا تو تو انہیں آگ کا دگنا عذاب دے۔ اللہ فرمائے گا سب کے لیے دگنا ہے لیکن تمہیں معلوم نہیں۔ اب اس آیت کو ذرا دیکھیے کہ جب ایک دین سے تعلق رکھنے والا ایک گروہ جہنم میں داخل ہوگا نا تو وہ اپنے ہم دین دوسرے گروہ پر لعنت کرے گا، یعنی ہر قسم کے کافر اپنی قسم کے کافروں کو لعنت کریں، مشرکین جو ہیں وہ مشرکوں کو لعنت دیں گے، یہودی یہودیوں پر لعنت، عیسائی عیسائیوں پر لعنت کرے گا۔ تو کیا معلوم ہوا ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت میں ہر ایک شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کے دل کا تعلق ہوگا، جس سے اس کی دلی محبت ہوگی، زمانہ اور جگہ ایک ہو یا مختلف، یعنی بعد میں آنے والے، یہاں پر مراد ہے نا بعد میں آنے والا گروہ پہلے والے گروہ سے، یعنی سب ایک دوسرے کو ادھر جانیں گے، پہچانیں گے، اچھا یہ بھی مشرک ہے، میں بھی مشرک تھا، ہائے اللہ ہمیں ان آباء و اجداد نے بہکایا تھا، ان کو پکڑ رب فرمائے گا عذاب تو دونوں کے لیے ہے۔ کیا تمہارے لیے آنکھیں، تمہارے لیے کان، تمہیں دل نہیں دیا تھا؟ تم غور و فکر کرتے، تم دیکھتے، تم سنتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس وقت حالات اور زمانے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، مختلف گروہ مختلفین کو پہچانیں گے اور ان پر پھر لعنت کریں گے کہ لعنت ہو تمہاری وجہ سے ہم بہکے، اور پھر اللہ سے کہیں گے اللہ انہیں دگنا عذاب دے، رب فرمائے گا ملے گا، تم سب کو ملے گا عذاب۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے اس بدلے کے دن کو جھٹلایا، تم نے مجھے اور میرے انبیاء کو جھٹلایا، تو آج چکھو عذاب کا مزہ۔ پھر اب فرماتا ہے آخری والی آیت، اور پہلے والے دوسروں سے کہیں گے تو تمہیں ہم پر کوئی برتری نہ رہی تو اپنے اعمال کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا نا کہ عذاب ملے گا، تم سب کے لیے عذاب ہے، تو اللہ کی طرف سے جواب سن کر گمراہی کے پیشوا پیروی کرنے والوں سے کہیں گے، یعنی پیشوا جو ہیں پہلے گروہ کی بات ہو رہی، پیروی کرنے والوں سے مخاطب ہوں گے، کیونکہ پہلی آیت میں پیروی کرنے والوں کا ذکر تھا، انہوں نے کہا یا اللہ پیشواؤں کو پکڑ، تو اللہ نے جواب دے دیا عذاب دونوں کو ہوگا۔ اب پیشوا پیروی کرنے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ہم پر عذاب سے چھٹکارے میں کوئی برتری نہیں رہی، کفر اور گمراہی میں ہم دونوں ہی برابر ہیں، تو تم اپنے کفر اور برے اعمال کا مزہ چکھو، ہم اپنے کفر اور برے اعمال کا مزہ چکھتے ہیں۔ کفر اور بدعملی، پیغمبروں کی اہانت، مسلمانوں کو ستانا، یہ سارے برے کام ہم دونوں ہی تو کرتے تھے، تو آج عذاب مقدر ہے ہمارا بھی تمہارا بھی۔ مراد یہ کہ اب وہ آباء و اجداد جن کے وہ پیرو ہوئے، وہ جنہوں نے پیروی کی، تمام جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے۔ استغفر اللہ، صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔